आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से और साथ में हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से चल रहा था, जिसको अगर हम मौजू बनाएं तो कुछ इस तरह हो जाएगा कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और शहादत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि एक ख़ास राब्ता है और एक ख़ास आपस में इस बहस की जो रब्त है वो इस एतबार से भी है कि जब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मुअर्रफ़ी की जा रही है तो फरमाया कि वो औलाद फ़ातिमा में से होंगे। यहाँ इस वजह से भी सैयदा के साथ इमाम की मुअर्रफ़ी की जा रही है कि चूँकि तूल तारीख़ में अगर आप देख लें तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया, और उनमें से अक्सर की तादाद जो है वो लोग थे कि जो सादात में से नहीं थे, यानी इस्तिलाहन जो सैयद कहते हैं, यानी औलाद अली व फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहिमा, इनमें से उनकी वो लोग नहीं थे। तो एक तरीके से रसूलुल्लाह ने गोया के लोगों के लिए पहले से ही वजाहत की है कि अक्सर वो लोग जो सादात में से नहीं हैं, जो अहले बैत में से नहीं हैं, जो औलाद फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा में नहीं है, उन लोगों की इब्तिदा से ही नफ़ी कर दी कि ये लोग जो है वो नहीं है। तो गोया कि एक तरीके से रहनुमाई की जा रही है। और दूसरी तरफ ख़ुद अगर देखें तो फ़जीलत है हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए कि उनकी मुअर्रफ़ी हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ की जा रही है, और एक तरीके से भी फ़जीलत है हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कि उनसे ये मुखातिब करके कहा जा रहा है कि महदी यानी तेरी औलाद में से होंगे। तो दोनों के लिए ख़ास फजीलत है, चूँकि जहाँ उम्मुल अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है, उस तरीके से जो ख़ातम है, सिलसिला इमामत का ख़ातिम है, और सिलसिला इमामत वहाँ पर ख़त्म हुआ वो हज़रत इमाम साहिब अल-असर व ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। तो ख़ुद इस जुमले से ये चीज़ समझ में आती है कि काफ़ी सारे उन लोगों की नफ़ी हो गई कि जो ख़ुद रसूलुल्लाह की औलाद में से नहीं है, यानी औलाद फ़ातिमा में से नहीं है। तो एक ख़ास तरीके से इसको वाज़ेह किया गया, और मुअर्रफ़ी अलबत्ता कई तरीके से इमाम की हुई है। हर इमाम ने फरमाया कि हमारे बाद ये होंगे, फिर उसके बाद ये होंगे, और उसके बाद ये मसलन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम होंगे। तो हर इमाम के दौर में ये सिलसिला रहा, और बिलखुसूस रसूलुल्लाह ने बिल्कुल वाज़ेह तरीके से ये सिलसिला लोगों के लिए बयान फरमाया, और नहायत ही आसानी के साथ लोगों को समझ आई कि ये कौन। चूँकि देखें, जब मुअर्रफ़ी की जाती थी तो उस ज़माने में भी जो इमाम होते थे वक्त के, यकीनन वो उनका ज़माना जब आता था तो वो उनकी शख्सियत ऐसी होती थी कि जो बिल्कुल लोगों के लिए नुमायाँ होती थी कि इस इमाम के बाद ये इमाम है। अलबत्ता कुछ ऐसे ख़ास मौक़े भी थे कि जहाँ लोगों को थोड़ी मुश्किल हुई, यानी वाक़यान जिनको मुश्किल हुई। एक तो यह है कि बहुत सारे अइम्मा के दौर में लोग दुनिया के पीछे चले गए और इमाम बरहक का इनकार कर दिया, वो एक और चीज़ थी। जैसे ख़ुद हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इमामत का इनकार इस तरीके से हुआ था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो उनको बिल्कुल 100% इस बात में उनको कोई शक भी नहीं थी कि ये ख़ुद हज़रत इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम ये वक्त के इमाम है।
لیکن چونکہ ظاہر ہے دنیا کا سلسلہ تھا اور اس زمانے میں کافی مال اور یہ چیزیں بھی اہل بیت کے لیے لوگوں نے بھیجے تھے، تو کچھ لوگ اس عنوان سے امامت کے منکر ہوئے. انہوں نے کہا اگر ہم یہ امامت کا انکار کر دیں گے، جو چیز آ رہی ہے ہمارے پاس وہ منقطع ہو جائے گی، وہ پھر ہمیں نہیں ملے گی. تو دنیا کے لیے انہوں نے انکار کر دیا. لیکن ہاں بعض ایسے مواقع بھی تھے کہ جہاں واقعاً کچھ شیعوں کے لیے کچھ مشکل ہو گئی. ایک تو وہ شیعہ تھے ظاہر ہے کہ جو اماموں کے ساتھ نہایت ہی مانوس تھے، یعنی ہمیشہ صحبت ہوتی تھی اور مہینے آدھ میں امام کی ملاقات اور یہ وہ، تو ان کے لیے تو بالکل بات جو ہے وہ واضح تھی. لیکن بعض ان میں سے ایسی شیعہ تھے کہ جو تھے شیعہ اور بڑے مومن تھے، لیکن ظاہر ہے کہ علاقے دور تھے اور مشکلات تھے، تو زیادہ جو ہے وہ امام کی صحبت ان کو نصیب نہیں ہوئی. تو وہ لوگ، ان لوگوں کو کچھ جگہوں پہ واقعاً مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مثال کے طور پہ حضرت سید محمد، یعنی جب 10ویں امام کے بعد سید محمد کی باری آتی ہے تو سید محمد اس قدر بزرگوار ہے، اس قدر باعظمت ہے، اس قدر جاہ و جلال ہے، اس قدر باکرامت ہے کہ واقعاً اس دور کے شیعوں کو کچھ تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خود یہ سید جو ہے وہ اس قدر باکرامت ہے کہ لوگوں نے یہی کہا کہ امام دہم کے بعد یہ امام ہو گئے. لیکن پھر بات یہ ہوئی کہ اللہ کے کرنے تھے کہ خود سید جو ہے وہ ان کے والد گرامی موجود تھے کہ ان کی یہ دنیا سے چل بسے، اور اس کے بعد لوگوں کے لیے یہ چیز واضح ہو گئی کہ ہاں ان کے بعد امام جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. تو یہ ایک بعض ایسے شاذ اور کم مواقع ایسے تھے کہ خود وہ دوسرے لوگ تو ویسے بھی امامت کے منکر تھے، لیکن خود شیعوں کو بھی بعض جگہوں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مثلا یہ ایک موقع جہاں پر، چونکہ بات یہ ہے کہ کافی جب لوگ جو ہے، لوگوں کی ذہنیت یہ تھی کہ جو سب سے بڑا باکرامت ہوگا وہی وقت کا امام ہوگا. تو ظاہر یہ نہیں ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام یعنی ان کے کرامات نہیں تھے، لیکن لوگوں کے سامنے جو ہے وہ یہ سید موجود تھے، اور یہ اکثر امامت کی دفاع بھی کیا کرتے تھے. امامت، دین اور یہ سارا سب چیزیں جو آج بھی سامرا کے نزدیک جو ہے ان کی زیارت ہے، اور مومنین جو ہے وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور ایک بہت ہی اعلیٰ مقام اور لوگوں کے حوائج کی پوری ہونے کی جگہ ہے، یعنی حرم مقدس سید محمد. تو یہ کچھ ایسے مواقع خاص تھے کہ جہاں پر تھوڑی بہت مشکلات ہوئی، اور لیکن امامت کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل اظہر من الشمس ہے. یہاں پر جو ہے انشاءاللہ ایک بریک لیں گے، اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید وزیر عسکری عابدی صاحب قبلہ کی خدمت میں رہیں گے انشاءاللہ. اور یہاں پر بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل
علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کے خوبصورت کلمات کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، اور یقیناً یہ ہر مومن کی دل کی آواز ہے کہ وہ خود امام زمان علیہ السلام کی ظہور کے لیے امام زمان علیہ السلام کی ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، اور خود ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کریں، اور امام زمان علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں. یہ یقیناً ہر مومن کی دل کی آواز ہوگی، اور یقیناً ظہور جو ہے ظہور امام زمان علیہ السلام ہے، جہاں حدیث میں وارد ہوا کہ آپ لوگ ظہور کے لیے دعا کرتے رہو، کیونکہ ظہور ہی ہے کہ جو تم لوگوں کے مشکلات کو آسان کر سکتا ہے، تم لوگوں کے لیے آسانیاں لا سکتا ہے. اب بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی دنیاوی آسانیاں ہوں گی. یہ دنیاوی آسانیاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل دینی آسانیاں آ جاتی ہے. یعنی خود حضرت کے ظہور سے انسانیت کو آسانی پہنچ سکتی ہے. پروگرام کے سیگمنٹ میں آج انشاءاللہ العزیز حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید وزیر عسکری آبدی صاحب نوگاواں سادات سے
ہمارے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے اور پروگرام کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ سیدہ کے عنوان سے ان کی زبانی انشاءاللہ سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزم قبلہ خیریت سے انشاءاللہ. دیکھنے اور حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ سب سے پہلے تو آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. عائش مکنم، یہ تو سلامت رہے. فرض ہے ہمارے اوپر. سلامت رہے قبلہ. میں چونکہ یہ ایام جو ہے قبلہ ایام فاطمیہ ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو سیدہ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے کی جائے، تو میں پہلے سوال جو ہے وہ خود مقام اور منزلت سیدہ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے سوال کروں گا کہ معصومین علیہم السلام کے اقوال میں سیدہ کے وصف کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، جی یہ یقیناً میں اس سوال پر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی سلامت فکر رہے قبلہ. کو میں اسے کہنا چاہیے کہ بہت اس کو داد و تحسین اور اس کو سراہتا ہوں میں بڑی مہربانی کہ قبلہ، شکریہ. آپ نے کوشچن ایسا کیا ہے جی کہ اس کو اگر یوں کہا جائے کہ معصومین بزبان معصومین اگر سبحان مدد کی اللہ. جائے تو کیسی ہو. بے شک بے شک. کیونکہ جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، واہ سبحان اللہ. تو بے شک ایک معصوم ہی دوسرے معصوم کی معرفت کرا سکتا ہے کہ وہ کیا ہے. بے شک. ورنہ بڑے بڑے علامہ یاسر ہوں، فلاسفر ہوں، سب کے قد بونے اور پستہ ہو جاتے ہیں ان کے سامنے جا کر. جی بالکل. تو میں سب سے پہلے عرض کروں کہ سرکار رسالت مآب نے جو تعارف کرایا ہے، جی. جس طرح سے شہزادی سیدہ دو عالم کا، اور صحیح قرآن مجید نے جس طرح سے تعارف کرایا ہے، صحیح. اور جو آپ کی زیارات کے لیے جو ائمہ معصومین نے کلمات بیان کیے اور جو آپ کے وصف مبارکہ کو بیان کیا ہے، صحیح. وہ ان کو سب کو ظاہر ہے بیان کرنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے جی بالکل. کہ ان کو بیان کیا جائے کس طرح سے. اگر قرآن مجید کو اگر صدیقہ کی اگر تلاش تھی، جی اور قرآن مجید اگر کسی صدیقہ کو اگر تلاش کرے، تو وہ میدان مباہلہ ہی میں ظاہر سی بات ہے سبحان خاتون اللہ. نظر آئے گی، جو سبحان اللہ. بے شک وہی صدیقہ بھی ہو سکتی ہے. بے شک بے شک. باقی اس کے علاوہ آپ یہ صدیقہ کا لباس کسی اور کو پہنا کے دکھائیں سبحان تو اللہ. واہ. وہ آ ہی نہیں سکتا ہے. وہ اگر سر بھی ڈھکے گے تو پیر کھل جائے گا، پیر کھولے تو سر کھل جائے گا، سبحان سر اللہ. ڈھکے تو سر. سبحان اللہ بھائی، بہت بڑا جملہ ہے. واہ سبحان اللہ قبلہ، شکریہ. اگر قرآن مجید کو کسی ایسی شخصیت کی تلاش ہو کہ آسمان سے تو ہمیشہ چیزیں آ رہی ہوں، لیکن زمین سے اگر جانے والی بات ہو جی تو بھی شہزادی فاطمہ زہرا کا ہی در دکھائی دیتا ہے قرآن واہ مجید کو. سبحان اللہ. بے شک بے شک قبلہ، بے شک. ہے نا؟ ہاں. اور اگر مریم کے لیے ایک مرتبہ طہارہ کے اگر ہے، جی تو قرآن مجید دو یطہرکم تطہیرا لے کے ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی کو اللہ. یہ میڈل دیا جائے، شہزادی فاطمہ زہرا ہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک بے شک. ہے نا؟ ہاں. اور خود اگر خدا بند عالم کے جو اس کا تعارف کرانے کا جو اس کا پیمانہ ہے، جو اس کا اینگل ہے، اگر اس کو ہم صرف زبان ہی سے اگر بیان کریں تو اگر کہا جائے تو یا رب من تحت الکسا کے پروردگار اس چادر کے اندر کون ہے، جی تو خدا بند عالم خود قصیدہ پڑھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے. اب جس کا خود خدا قصیدہ پڑھے، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں جی کہ اس تعارف اس طرح سے کرائے کہ ہوں فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا،
तो جی फिर किसकी जसारत है कि इससे आगे बढ़ के कुछ कह सकता है बेशक 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 है ना। जी और अगर आप देखिए अल्लामा इकबाल ने जो अपनी नज्म तहरीर की है, मरियम यक निस्बत ईसा अजीज अस्सा निस्बत हजरत जहरा अजीज, वाह बिल्कुल तो अगर आप अल्लामा की इस नज्म पे अगर सरसरी एक निगाह डालें तो ऐसा लगता है इसे अल्लामा इकबाल ने हदीस किस्सा का तर्जुमा किया हो। बेशक बेशक बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही है वही फातिमा तो अबूहा जी व बालुहा व बनुहा, बिल्कुल उसी तरह से अल्लामा ने जो है तो तर्जुमा किया। बहरहाल मैं अर्ज करना चाह रहा था कि मासूमीन की जबान में अगर पूछा जाए शहजादी की अजमत को, तो मसलन सरकार रिसालत माब ने एक जुमला इरशाद फरमाया और पूरी तारीख की जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और ये मेरे सुनने वाले सामाईन इकराम इस बात की गवाही देंगे। वो किताबों में तो मैं नहीं जाता, तारीख वगैरह में तो वो बहुत उसमें उलझाव है, बहुत घुमाव फिराव है, जी और बिल्कुल उसमें कुछ फर्जी लोग भी आ जाते हैं कि देखिए ये भी सिद्दीक है और ये भी सिद्दीका जी है। जी जी तो बिल्कुल ऐसी है मैं सामाईन मेरी बात की तायद करेंगे। जी 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 केवला बिस्मिल्लाह, अभी आवाज आ रही है आपकी, क्लियर है बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। जिस तरह से अली बिन अबी तालिब के सिवा किसी के लिए ये हदीस नहीं है कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, इसी बेशक। तरह शहजादी फातिमा जहरा के सिवा किसी के लिए हदीस नहीं कि फातिमा तो उम्मु अबीहा, सुभान अल्लाह बिल्कुल बेशक फातिमा अपने बाप की माँ है ना। जी बेशक तो देखिए ये माँ जो है तो यहाँ मरकजियत के माना में, सही खुलासे के माना में है, जी हाँ है ना। जी कुरान मजीद में जिनको उम्मुल मोमिनीन कहा है वो हुर्मत के एंगल से कहा है सही सही कि वहाँ अजवाज मुतारात की हुर्मत पामाल ना हो, तो ये ना कह सके कि हमने मोहम्मद की फला बीवी से अक्द कर लिया था। वहाँ तो ये हुर्मत का वाह वाह का क्या पाक तारीखी लिहाज जुमला है माशाल्लाह, इसलिए जी बिल्कुल वहाँ उम्मुल मोमिनीन कह दिया है, वाह वरना उम्मु अबिहा सिर्फ फातिमा जहरा शहजादी के लिए, किसी और के लिए नहीं है। बेशक 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 क्योंकि इसकी तफसीर, इसकी वजाहत जो है ना, तो खुद 11वें इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इस तरह से फरमाई है कि हम तुम पर हुज्जत हैं और हमारी जद्दा हम पर हुज्जत हैं, अल्लाह अकबर है ना। बिल्कुल हाँ, और मुख्तसर ये है कि विलायत मुतलका शहजादी फातिमा जहरा ही को हासिल है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह हाँ, क्योंकि ये देखिए ये अलग बात है कि लोग शहजादी को ना पहचाने, दरबार में झुटला दें अल्लाह कि बेशक अल्लामा अब्दुल हुसैन शरफुद्दीन मुस्वी ने ये नस्ल व इज्तिहाद, जिसका तर्जुमा अल्लामा ज़िशान जवादी मरहूम अलैहि मक़ामू ने किया है, जी जी उस किताब में आप देखें तो वो जब जुमला मैं अगर कभी कभी याद करता हूँ या पढ़ लेता हूँ तो कलेजा तड़प जाता है कि उसमें ये कहा कि फातिमा हमको तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, अल्लाह है ना। जी तो ये अलग बात है कि कोई झुटला दे, लेकिन फातिमा की जबान वो है, शहजादी की जबान में वो ताकत है, जी। वो पावर है कि अभी खाली कहा ही था कि बच्चों तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। अल्लाह अकबर तो हाँ, तो सरदारे मलाइका जो है जी तो वो रिजवान बना हुआ चला आया, सुभान अल्लाह है ना। बेशक सरदारे मलाइका सर के बल चला आया है दर पर। बेशक हाँ, अरे उनको कौन उनके आगे को जिसे कहना चाहिए, कौन शहजादी को की अजमत को बयान कर सकता है भाई? बिल्कुल कुरान मजीद शहजादी की अजमत को बयान कर सकता है, मासूमीन बयान कर सकते हैं। बेशक अरे भाई मेराज जिसके लिए हुई हो, जिसकी वजह से रसूल को मेराज मिली हो, जी वो फातिमा है भाई। सुभान अल्लाह बेशक भाई जिसके लिए रसूल को मेराज मिली हो,
ہاں، وہ شہزادی ہے نا بھائی. بے شک. اور شہزادی کی یہ زبان کا اثر ہی ہے کہ صاحب اگر ایک مرتبہ ملک الموت کو کہہ دیا کہ میرے بابا بھی محو استراحت ہیں، جی. ہاں، تو وہ اللہ. دروازے پہ کھڑا رہے جب تک فاطمہ اللہ اجازت نہ دے. اکبر. اللہ اکبر. تو یہ شہزادی مطہرہ، بے شک. طاہرہ، صادقہ، طاہرہ، انسیاد الحورہ بے شک. اور بطول، عذرا، شہزادی کی القاب ہے. اور بھائی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ قادم عباس صاحب ایک جی. جملہ میں بات کہہ دیتا ہوں. بسم اللہ. اپنی کم کا اعتراف کرتے، اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے سلامت کہ رہے قبلہ. قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے نا، جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو، جی. یا ایھا الذین آمنو، صحیح. آواز آ رہی میری؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے سرکار. جی بسم اللہ. یہ امام حسین ٹی وی پر میرا تاریخی جملہ ہوگا انشاءاللہ. جی بسم اللہ. یہ شہزادی سے توسل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جی. قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، یا جی. ایھا الذین آمنو، جی. اس سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جن کو فاطمہ زہرا نے اپنی دعا میں طلب کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح. اگر بالکل. اگر قرآن مجید کی آیت کا اگر خطاب جی. ان لوگوں سے نہیں ہے جو مظہر دعا فاطمہ زہرا ہے، تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق کوئی نہیں ہے. صحیح. بالکل. ہاں، یعنی جن لوگوں کو فاطمہ زہرا نے دعا میں مانگا ہے. جی. سبحان اللہ. ہاں، یا ایھا الذین آمنو یہ انہی سے خطاب کرتی ہے. بے شک. بالکل ایسی ہے. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. واہ. ہاں، تو اگر یہ جو دعا فاطمہ زہرا کے سبب سے خلق ہوئے ہیں، اگر یہ آیت ان کے لیے نہیں تو پھر کسی کے لیے نہیں ہے. بے شک. بے شک. یقیناً. جی. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے شان سیدہ سلام اللہ علیہ پہ روشنی فرمائی. یقیناً دل کو اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے فرمائی اور حق ادا کر دیا. بہت خوبصورت گفتگو. ایک سوال قبلہ میں مزید آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں. بین الحرمین ہم بیٹھے ہیں. یہ سوال بھی تقریباً ہمارے پاس جو ٹائم ہے 8 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس. تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ ایام جو ہے ایام فاطمیہ، شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کچھ لوگ ہیں کہ جو اس حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں، مخفی رکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو ہے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ایام فاطمیہ کو لوگوں کے لیے بیان کرنے میں، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کے لیے بالکل واضح اور اشکار رہے. اس کے بارے میں اگر ایک وضاحت ہو جائے. دیکھیے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ حقیقت جو ہے تو وہ کتنے بھی دویس پردے ڈال دیے جائیں، حقیقت چھپتی نہیں ہے. بے شک. ہے نا؟ جی. تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ کسی کی محتاج نہیں ہے، ہم البتہ ان کے محتاج ہیں. بے شک. یقیناً ایسی ہے نا؟ جی. ہاں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ فاطمہ زہرا وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے شوہر کے ساتھ حق ہے، بے شک. اور حق سبحان ان اللہ. کے ساتھ. سبحان اللہ. بالکل. تو یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی حقیقت کو چھپایا جائے. نہیں. یقیناً. حقیقت کچھ دن کے لیے پریشان ہو سکتی ہے، جی. چھپ نہیں سکتی. واہ. حقیقت چھپتی نہیں ہے، واہ. وہ آشکار ہوگی، وہ ظاہر ہوگی، اور خدا بند عالم اس کو ظاہر کرے گا جب مناسب موقع ہوگا. بے شک. انشاءاللہ. بس وہ وقت کا انتظار ہے، وہ ظاہر ہوگا. یہ دیکھیے، میں ایک گزارش کروں، بسم یہ اللہ. امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے، آپ کے چینل کے توسل سے، بسم اللہ. ذریعے سے اپنے سننے والے سامعین تک جی.
जो भी सुन रहा है मेरी बात, जो भी आपके चैनल को देख रहा है, जी देखिए मेरे अजीजों, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा बिस्मिल्लाह। कि मेरी और आपकी जिंदगी में जी 20 दिन कम से कम ऐसे हों जी कि जिसमें हम शहजादी फातिमा जहरा के हक पर गुफ्तगू कर सकें, बिल्कुल बिल्कुल किबला, बिल्कुल है ना। जी उनकी मजलूमियत का जिक्र करें, सही उनके फजाइल और कमालात का जिक्र करें, सही बिल्कुल है ना। बिल्कुल हाँ, और शहजादी फातिमा जहरा को याद करें और ये देखें और ये पहचानने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि नहीं पहचानते, ये जानने की कोशिश करें कि शहजादी ने किस तरह से नबूवत का दिफा किया और इमामत की हिमायत की है। सुभान अल्लाह, बेशक है ना। हाँ, महाराजा कृष्ण प्रसाद शाद, जी ये दक्कन के प्रधानमंत्री थे, वजीर आजम थे। सही उन्होंने शहजादी फातिमा जहरा का तस्करा जब मैदान मुबाहले का जब पढ़ा, उन्होंने यानी मैदान मुबाहला में आता हुआ देखा, तो ये सन 1864 की पैदाइश है इनकी, सही और 1940 में हाँ इनका इंतकाल हुआ है महाराजा कृष्ण प्रसाद शाद का। जी ये अल्लामा इकबाल की बहुत करीबी दोस्तों में थे। सही। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक जगह कहा कि ऐ सल्ले अला मर्तबा सही सैयद दो आलम, वाह ऐ सल्ला मर्तबा सैयद दो आलम का सही तस्दीक नबूवत भी है, तायद इमामत भी, वाह वाह यानी नबूवत की तस्दीक भी करती है बेशक मुबाहले में कि देखो मेरा बाबा कल भी सच्चा सादिक और अमीन था, आज भी है और कल भी रहेगा। बेशक तो ये हकीकत छुपेगी नहीं, यकीनन ये हाँ जी, ये फिर जाहिर होगी, बस खुदावंद आलम इसे फिर जाहिर करेगा। बेशक बेशक। जी किबला, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई। आखिर में अगर मोमिनीन के लिए कोई पैगाम है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के ज़रिए से मोमिनीन समात फरमा रहे हैं, कोई भी पैगाम अयाम फ़ातिमिया के उन्वान से हो या हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से हो, बिस्मिल्लाह कीजिए। देखिए पैगाम तो जैसे मैं बार बार यही बात कहता हूँ, पैगाम मेरा नहीं है, सलामत पैगाम वाले रहे। मोहम्मद देते हैं, हम तो सिर्फ बेशक। पहुंचाने वाले हैं। सही देखिए हाँ, ये पैगाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का कि आंसू कभी रुकना नहीं चाहिए। सही हाँ, करबला हो जी या अज़ाए फातिमिया हो। बेशक हाँ, और ये मैं फिर अर्ज करूंगा कि हमारे और आपकी जिंदगी में जी कम से कम 20 दिन ये ऐसे निकले जी कि बिल्कुल जिसमें हम शहजादी के हवाले से और उनके फजाइल और कमालात और उन पर पड़ने वाली मुसीबत, उसको हम ज्यादा से ज्यादा उसकी मार्फत हासिल करें, हम उसको जान सकें। सही वरना देखिए ये जो जुमला है कि अगर जो मसाइब मुझ पर पड़े हैं, अल्लाह अगर वो अल्लाह पड़ जाते जी। हैं तो काली रात में बदल जाते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बेशक हाँ, ये ज़बान इस्मत से निकला हुआ जुमला है, जी इसकी हसासियत, इसकी गहराई और गहराई को समझें। जी और मैं तो इस शेर के ज़िम्न में मैं जब भी ये सोच लेता हूँ तो मैं बेख्तियार मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और जी मुझसे काबिल दर्द नहीं होता है अल्लाह कि ऐसी शख्सियत जिसे रसूल ने सिद्दीका कहा हो, कुरान मजीद ने जगह जगह हर जगह सिद्दीका कहा हो, ताहिरा कहा हो, बेशक कुरान मजीद ने अनगिनत फजाइल बयान किए हों, जी और उस दरबार में ये कह दिया जाए कि तुम्हारी बात पर हमको यकीन नहीं होता। अल्लाह सिर्फ इतनी बात ही, अल्लाह इतनी सी बात ही ऐसी जाते गिरामी की तरफ मंसूब कर देना
کہ جس سے نجاست کو ایسے دور رکھا اللہ نے جسے دور رکھنے کا حق ہے، اور اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ ہم کو تمہاری بات پر یقین نہیں ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور ابھی جبکہ رسول کو ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں رحلت فرمائے ہوئے، اور پھر وہ ساری باتیں ایک طرف، شہزادی کا اس جملے کو سن کے زندہ رہنا یہ معجزہ ہے شہزادی کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، دربار سے، اس دربار سے اگر آپ اسی چیز پر اگر غور کر لیں، اسے قرآن مجید نے بڑھ بڑھ کے یوں داد دی ہو اور صدیقہ کہا ہو، نجرانیوں نے صدیقہ کہا ہو، اس کے باپ کو یہود و نصارہ نے صادق و امین کہا ہو، کفار قریش نے امین کہا ہو، جس کے گھر کی تاریخ رہی ہو صدیقوں کی، بے صادقین کی، شک، بے شک، اور اس کو یوں کہہ دیا جائے، یہ تو اس جگہ پہ جب علی نے سنا ہوگا، اللہ اکبر، وہ علی کا کمال ہے، وہ فاطمہ اللہ، زہرا کا کردار ہے صاحب، یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ دنوں پر پڑ جاتے تو کالی رات میں بدل جاتے بے شک، صاحب۔ اگر میں ابھی انہی کی دختر شہزادی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے در پر علم کی خیرات میں انہی سے لے کے آیا ہوں، اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ آپ جھوٹ بولا کرتے ہیں مولانا، اللہ، تو میں سماج میں منہ دکھانے قابل نہ رہوں صاحب، بالکل، میں تو منہ دکھانے قابل نہ رہوں۔ بالکل، اب کہاں وہ کہ صداقت، بے شک، امانت، جتنے بھی مصدر ہیں سب انہی کے دیہڑی سے پھوٹ کر بہتے ہیں، سارے دنیا اسی سے انہی چشموں سے سیراب ہوتی ہے، اور انہیں کہہ دیا جائے جی، تو یہ دنوں پر پڑ جائیں تو کالی رات میں بدل جائیں۔ بے شک، بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، انشاءاللہ العزیز پھر بھی کسی جلسے میں ضرور آپ کے حاضر خدمت رہیں گے، انشاءاللہ میں آپ سے وقت لینے کی کوشش کروں گا مومنین کے لیے، تاکہ اس فیض عظیم سے انشاءاللہ فیض یاب ہوتے رہے۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے، کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیار اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ بھی ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید وزیر عسکری آبدی صاحب قبلہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور جہاں شان حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے تو اس کی کوئی مثال نہیں، بالکل سچ فرمایا انہوں نے کہ یقیناً اگر ہم روایات، قرآن اور ان چیزوں کو ہم دیکھ لیں تو شان فاطمہ ہمیں بڑے واضح طریقے سے نظر آئے گا۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور کلام معصوم علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں۔ روایت میں آپ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ اعمال میں سب سے بافضیلت عمل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے انتظار کرنا، یعنی خود حضرت کا انتظار کرنا۔ اعمال بہت سارے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن شاید ایک انسان جو ہے وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ بس اوقات مثلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا عمل ہے، بس اوقات کہتے ہیں شہادت جو ہے وہ بہت اچھا عمل ہے، بس اوقات مزید بہت ساری چیزیں جو کہ بیان ہوتی ہیں کہتے ہیں یہ سب سے اچھا عمل ہے، یہ سب سے اچھا عمل ہے، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ روایات میں اس کے تذکرے ملتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ظہور امام زمانہ علیہ السلام سب سے اچھا عمل ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان سب چیزوں کی سمجھنے کے لیے یہی چیز ہے کہ بعض چیزوں کی نچوڑ ہوتی ہے، اور بعض چیزوں کے بدولت ہوتی ہے۔
تو یہ جو ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ میری امت کا سب سے بافضیلت عمل انتظار امام زمان علیہ السلام ہے، تو اس کو بھی سمجھ لیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے اعمال ہے وہ اس عمل کے اوپر ڈیپینڈ ہے یا اس عمل کے ساتھ مربوط ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام اب کر رہے ہیں تو در حقیقت اپنے وقت کے امام کے انتظار میں کر رہے ہیں۔ یہ انتظار کا طریقہ ہے۔ عزاداری جو کر رہے ہیں یہ بھی انتظار کا طریقہ ہے۔ علماء نے جو فرمایا کہ انتظار کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، فرمایا عزاداری سید شہداء علیہ السلام کو ترویج دو۔ فرمایا کہ آج پھر سے پوچھا کہ ظہور کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ ہم ظہور میں جو انتظار ہے، یہ انتظار کا سب سے بہتر طریقہ کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے زیادہ سے زیادہ جایا کرو۔ فرمایا کتنی دفعہ جانا چاہیے؟ کہا سال میں 2 دفعہ، 2 دفعہ نہیں تو 1 دفعہ۔ اگر انسان 1 دفعہ بھی کسی وقت مجبوری کے تحت نہیں جا سکتا تو زندگی میں 1 دفعہ جائے، اور اگر پھر بھی نہیں جا سکا تو کم از کم اپنے گھر کے چھت پہ چلا جائے اور وہاں سے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے۔ یہ انتظار کا طریقہ ہے۔ تو بس یہ جو ہم گریہ کرتے ہیں حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے کہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، دوسرے اعمال خیر انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، دوسرے بہت ساری چیزوں کو ہم جو انجام دیتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ انتظار کا طریقہ یہ ہے، آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں اس طریقے سے جیسے علماء نے فرمایا۔ تو انتظار امام زمان علیہ السلام اس سب نیک اعمال جو خیرات ہے، جو نیکیاں ہے، جو نیکیاں بہتریاں ہے، جو ثواب ہے، اجر ہے، ہر چیز جو ہے وہ ظہور امام زمان علیہ السلام کے انتظار کے ساتھ مربوط ہے۔ یہی تو انتظار کا طریقہ ہے۔ انتظار کو ایسے تو نہیں کیا جا سکتا کہ جا کے منہ سے کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ منتظر ہیں امام کے، ایسے تو انتظار نہیں ہوتا۔ فقط یہ کوئی زبانی کلامی کے حد تک تو نہیں ہے۔ انتظار خود ایک بہت بڑا فلسفہ ہے انتظار کا۔ انتظار کا یہ طریقہ ہے۔ خمس خدا کی قسم جو آپ دے رہے ہیں یہ انتظار کا طریقہ ہے۔ خمس جو دے رہے ہیں انتظار کا طریقہ ہے۔ غریبوں میں، ایتام میں جو آپ طعام کو تقسیم کر رہے ہیں، ان کے پیٹ کو سیراب کر رہے ہیں، یہ انتظار کا طریقہ ہے۔ صلہ رحمی جو کر رہے ہو انتظار کا طریقہ ہے، کیونکہ ہمارے اپنے جو ہے امام کا حکم ہے کہ ہم اپنے اطرافیان کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ خوش اخلاقی جو ہے یہ انتظار کا طریقہ ہے۔ یہ انتظار کا صحیح طریقہ ہے۔ اخلاق اور حسن خلق جو تیرے وجود میں ہے یہ انتظار کا طریقہ ہے۔ بد اخلاق آدمی کبھی منتظر امام زمان علیہ السلام نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خوش اخلاقی، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ تو کیا، جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کی تاکید کی گئی ہے۔ سب مومنین کے نیابت میں بین الحرمین کربلا مقدسہ میں دعا امام زمان علیہ السلام کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔